باب ما جاء فی الغسل من الجنابہ، غسل جنابت کے سلسلے میں منی خارج ہو گئی یا جمع کیا تو اس سے غسل واجب ہے، اور وہ غسل کرے کیسے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ حدثنا حناد حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي جعد عن قريب الكوفي عن ابن عباس عن خالته حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ حضرت میمونہ، انہوں نے کہا کہ وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا، میں نے نبی کریم کے لیے غسل رکھا، غسل کے معنی پانی، غسل کا پانی میں نے رکھا، یا ماء مضاف محذوف ہے، غسلاً اے ماء الغسلی، اور بعض نے کہا کہ غسلاً ہے تو غسل بمانا وہی ما یغسل بھی پانی، یہ تینوں باتیں اس پر ہیں۔ تو نبی کریم نے جنابت کا غسل فرمایا، اور طریقہ یہ تھا اس اغتسل من الجنابہ کا بیان، فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ، تو برتن بڑا تھا تو اپنے بائیں ہاتھ سے اس کو جھکایا، اپنے داہنے ہاتھ پر پانی گرایا، فغسل کفئی، تو دونوں ہتھیلی کو دھویا، پھر ہاتھ کو پانی میں ڈالا اور اپنی فرج پر پانی کو بہایا، افاض علی فرجی، نجاست کی جگہ، ثم دلک بیدہ، پھر اپنے ہاتھ کو دیوار پر یا زمین پر، شک کے راوی ہے، ملا، یہ ملا زیادہ تنظیف کے لیے، اور اس کے بعد کہتے ہیں ثم مضمضہ، نہیں، ہاتھ مٹی سے ملنے کے بعد پھر اس کو دھویا، یہ اتنا چونکہ متعارف ہے اور یہ مفہوم ہے ہی واضح، تو اس لیے اس کا ذکر نہیں ہوا۔ پھر کلی کیا، واستنشقا، اور ناک میں پانی چڑھایا، اور ہمارے یہاں یہ دونوں فرض ہے، شوافع کے ہاں سنت ہے۔ وغسل وجہہ وذراعی، چہرے کو اور دونوں ہاتھ کو کہنیوں سمیت دھلا، اور بعض میں یہ ہے کہ مسح بھی فرمایا، اور پیر کو بھی دھویا، اور اگر ایسی جگہ ہے کہ جہاں پانی جمع ہونے کی جگہ ہے تو پیر کو بعد میں دھوئے، پھر اپنے سر پر 3 بار پانی کو اڈیلا، ثم افاض علی سائر جسدی، پھر پورے بدن پر پانی بہایا، ثم تنحا، پھر اس جگہ سے تھوڑا ہٹ گئے چونکہ وہ پانی جمع ہونے کی جگہ تھی، پھر ایک کنارے تھوڑا ہوئے، فغسل رجلہ، پھر دونوں پیر کو دھویا، یعنی وضو مکمل شروع میں نہیں کیا تھا، اس وجہ سے کہ پانی جمع ہونے کی جگہ ہوا۔ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اس باب میں حضرت ام سلمہ، جابر بن عبداللہ، ابو سعید خدری، جبیر بن مطعم، ابو ہریرہ دوسی سے روایت ہے۔ حدثنا ابن ابی عمر محمد بن یحییٰ حدثنا سفیان بن عیینہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قالت، صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یغتسل من الجنابہ، حضور جب غسل جنابت کا ارادہ فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونے سے شروع کرتے، تاکہ کہ وہی آلے تطہیر ہے، اسے سے پھر پانی لینا ہے، تو سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوتے قبل اس کے کہ اس کو برتن میں داخل کریں، تاکہ مائع مستعمل نہ ہو جائے۔ پھر نجاست کی جگہ فرج کو دھوتے، اور وضو فرماتے نماز جیسا وضو، وضو یتوضا وضوءہ للصلاۃ کہہ کر کے
وہ لغوی کو رد کر دیا کہ وضو شرعی فرماتے. ثم یشربو اور یشربو، باب افعال اور باب تفعیل دونوں سے، پھر اپنے بال میں پانی کو خوب داخل کرتے. یشربو، خوب داخل کرتے، نہیں پانی کو خوب سر کے بالوں میں ہاتھوں سے کر کے اندر ڈالتے تاکہ پانی سب جڑ تک پہنچ جائے. ثم یشرب شعره الماء ثم یحثی علی راسه 3 حثیات، پھر اپنے سر مبارک پر 3 لپ پانی ڈالتے. 3 کہ اللہ وطر و یحب اللہ الوطر. حسا یحسی، لپ سے دونوں ہاتھ سے پانی ڈالنا. اور بال کا اہتمام خاص طور سے جب زلفیں ہوں تو اور زیادہ ہوتا ہے کہ پانی کہیں پہنچنے سے رہ نہ جائے. ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور یہی مختار ہے اہل علم کا غسل جنابت میں کہ شروع میں وضوء شرعی کر لے، انه یتوضأ وضوءه للصلاة. سنت ہے، یہ ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے. پھر اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی کو اٹھیلے، یفرغ، افراغ سے. ثم یفید، افاض یفید، بہانا. پھر پانی کو پورے بدن پر بہائے، کہیں ایک بال کی مقدار بھی خشک نہ رہ جائے. پھر اپنے دونوں قدم کو دھوئے. یہ وہ صورت میں ہے جب پانی جمع ہونے کی جگہ ہو تو، ورنہ جب وضو بنائے تو کمپلیٹ وضو شروع ہی میں بنا لیں، یہاں تک کہ مسح راس بھی کر لے، قدم بھی دھو لے. اور اسی پر عمل اہل علم کا ہے، اور عمل علماء سے بھی روایت کو قوت مل جاتی ہے. تلقی بالقبول، عمل علماء. اور کسی امام کے یہاں وضو کرنا شروع میں یہ واجب اور فرض نہیں ہے، بس سنت ہے. لہذا ان علماء نے کہا کہ ان غمسل جنوب فی الماء، جنوب جنابت والا، چاہے عورت ہو، مرد ہو، واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، جنوب سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. لہذا جنوبی اگر پانی میں غوطہ لگایا اور وضو نہیں کیا تو اجزا ہو، یعنی اس کا غسل کفایت کر گیا، غسل کی فرضیت ساقط ہو گئی، پاک ہو گیا، حالانکہ وضو نہیں کیا. مقصد ہے پانی ہر جگہ پہنچنا. ہاں، ڈبکی لگایا احناف کے یہاں، اس ڈبکی لگانے میں منہ بھی کھلا رہا، ناک کے سوراخ میں تو پانی پہنچ ہی جاتا ہے جب کھلا ہے. ورنہ اگر منہ کو دبائے ہوئے ہے اور ڈبکی لگایا، بند کیے ہوئے منہ کو، اور کلی بھی نہیں کیا، تو وضو نہیں، تو غسل نہیں ہوگا. غسل کے لیے ضروری ہے. تو ان غمس الجنوب فی الماء ولم یتوضأ اجزاءہ، اے کافی ہوگا. یہی قول شافعی کا ہے، مالکی کا بھی ہے، احمد بن حنبل کا بھی، حنفیہ کا بھی قول ہے. اور یہی قول حضرت اسحاق بن راہویہ کا ہے. لیکن احناف کے یہاں یہ بات ضروری ہے کہ ناک کے نرم سوراخ میں نرم حصے تک پانی کا پہنچنا فرض ہے، ایسے ہی منہ کے اندر بھی. اگر روزے سے نہیں ہے تو غرارہ بھی کرے، حلق کی جڑ تک پانی پہنچے. اور روزے سے ہے تو احتیاط برتے، بہرحال منہ کے اندر پانی پہنچ جائے. پھر وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.